کراچی میں اگر اسرائیل سے بھی زیادہ کسی سے نفرت کی جاتی ہے تو وہ کے الیکٹرک ہے. یہ بے حسی کی اگر دنیا میں کوئی علامت ہے، بے حسی کی دنیا میں کوئی سب سے بڑی علامت ہے تو وہ کے الیکٹرک ہے. یہ دہشت گرد ہیں، یہ گنڈے ہیں، یہ بدماش ہیں. ان کو اس طرح ٹریٹ کرنا ہوا جیسے کسی دہشت گرد کو کیا جاتا ہے. لوگ قرضہ لے کے، خدا کی قسم لوگ ہے نا قرضہ لے کے بجلی کا بل ادا کر رہے ہیں. آپ کو پتہ ہے خودکشیاں سب سے زیادہ کے الیکٹرک، سب سے زیادہ کے الیکٹرک کی وجہ سے ہوتی ہیں. تم پنجابی ہو، تم بلوچی ہو، تم پٹھان ہو، تم سندھی ہو، تم ہزارے وال ہو، تم سرائکی ہو، وہ آپ کو فیول ایڈجسٹمنٹ کے نام پہ آپ کی جیب پر ڈاکہ ڈالتے ہیں. جناح صاحب کا جو شہر ہے، اس کے مکینوں کو بھی جو ہے وہ جناح ہاؤس کی طرح سمجھ کے اس کے مکین سمجھتے ہوئے ان کے خلاف بھی آپ فوجی عدالتوں میں مقدمہ چلاؤ اور سرسری سماعت کے تحت جو ہے نا ان کو نمٹا دو. یہ بھاگ جائیں گے، ورنہ یہ شہر کو لوٹ کے بھاگ جائیں گے. پتہ نہیں چلتا کب انتظامیہ تبدیل ہو جاتی ہے. کہ الیکٹرک اوور بلنگ کرتے ہوئے، لائٹ بند کرتے ہوئے، ظلم کرتے ہوئے، فیول ایڈجسٹمنٹ کے نام پہ آپ کی جیب پہ ڈاکہ ڈالتے ہوئے نہیں سوچتی یہ شہر اس کا ہو جائے گا ساری عمر کے لیے جو کہ الیکٹرک کے اگینسٹ کھڑا ہو گیا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویسے تو کسی قوم سے بھی، کسی بھی مذہب کے ماننے والوں سے جو ہے وہ نفرت نہیں کرنا چاہیے، لیکن بعض روایتیں ہوتی ہیں جہاں لوگوں کا کلچر بن جاتا ہے. ہمارے ملک میں بھی اس حوالے سے چیزیں، اگر ہمارے ملک میں خاص طور پہ کراچی میں اگر اسرائیل سے بھی زیادہ کسی سے نفرت کی جاتی ہے تو وہ کے الیکٹرک ہے. اگر اس شہر کے اوپر کسی نے اگر سب سے زیادہ کوئی ظلم کیا ہے، ایک عام انسان سے لے کے ایک بڑے آدمی تک، کوئی آدمی اگر سب سے زیادہ کسی پر مشتعل ہے، اگر کسی آدمی کو سب سے زیادہ کسی سے نفرت ہے، کوئی آدمی سب سے زیادہ کسی سے بدگمان تو کہنا نہیں چاہیے، جینون جو کسی کو جو ہے وہ شکایت ہے تو وہ جو ہے وہ کے الیکٹرک ہے. اگر کسی نے اس شہر کے لوگوں کا سکون چھینا ہے، دن کی رات کی نیند چھینی ہے تو وہ جو ہے وہ کے الیکٹرک ہے. اگر کسی نے یہ ایسا بدبخت ادارہ ہے، یہ لوگوں کی صرف رات خراب نہیں کرتا، جب یہ آپ کی رات خراب کرتا ہے اس کا مطلب یہ آپ کا دن بھی خراب ہو گیا اگلا دن. تو یہ بدبخت جو ہے وہ کے الیکٹرک کا ادارہ ہے، اور یہ ایسا بدبخت کے الیکٹرک کا ادارہ ہے جس کو آپ کچھ بھی کہتے رہے. یہ بے حسی کی اگر دنیا میں کوئی علامت ہے، بے حسی کی دنیا میں کوئی سب سے بڑی علامت ہے تو وہ کے الیکٹرک ہے. اس کا تو جو ہے نا ایک لینڈ مارک شہر میں بنا دینا چاہیے. اگر کسی نے ہمارے ملک میں کوئی ایسا ادارہ ہے جو عالمی طور پہ کوئی شہرت رکھتا ہے تو وہ کے الیکٹرک ہے. بے حسی میں، صفاقی میں، ظلم میں اس کا مقابلہ ہی نہیں کر سکتے. یہ ادارہ ہے جو شہر کے لیے جو ایک عذاب بن گیا ہے، اور ایسا لگتا ہے یہ عذاب سے پتہ نہیں جان چھٹے گی نہیں چھٹے گی، چھٹے گی تو کب چھٹے گی. کوئی بات کرنے والا اس شہر میں نہیں ہے. آج ہم کے الیکٹرک کے حوالے سے بات کریں گے. کوئی اگر بات کرتا ہے تو عدالتوں سے جو ہے فیصلے آ جاتے ہیں کہ آپ نے جو ہے نا وہ بات نہیں کرنی. لیکن پہلا موقع ہے کہ اپنا ایم کیو ایم نے جو ایک لیٹر لکھا ہے اس شہر میں، آہستہ آہستہ جو ماحول پیدا ہوا، جو ایم کیو ایم کو شاید اپنی غلطیوں کا احساس ہوا. آج پہلی دفعہ ہم نے سنا ہے کہ وہ ایم کیو ایم کو لیٹر لکھا ہے. وزیر اعظم کو لیٹر کی کاپی بھی ہم آپ کے پیچھے دکھائیں گے، جس میں کہا ہے کہ جو اس کے الیکٹرک کی شہر سے جو ہے نا مونوپولی ختم کریں، اور ادھر کئی اور اداروں کو، نجی اداروں کو جو ہے وہ مواقع دے کہ وہ یہاں پہ آ کے بجلی کی پیداوار بھی کرے اور تقسیم بھی بجلی کی جو ہے وہ کرے. ہمیں پورا یقین ہے، ہم بدگمان نہیں ہوتے ایم کیو ایم سے کہ وہ اس لیٹر کو یا اپنے اس مطالبے کو جو ہے نا اپنی پارٹی فنڈنگ کا ذریعہ نہیں بنائے گی جیسا ماضی میں ہوتا رہا ہے. ہمیں سب کچھ پتہ ہے، ہم کوئی بچے نہیں ہیں، ہمیں سب کی اطلاع ہے کس کے معاملات جو ہیں وہ کہاں سے کیسے جو ہے وہ چلتے رہے. آپ نے اگر لیٹر لکھا ہے تو اس شہر میں ایک ماحول بننا شروع ہو گیا. وہاں مہاجر قومی موومنٹ اور اب یہ ایم کیو ایم، یہ دونوں اس شہر کے خلاف جو ہے، شہر میں جو ہے کے الیکٹرک کے ظلم کے خلاف جدوجہد کا آغاز کر رہے ہیں. جنید بھائی، اس کے الیکٹرک کے ظلم سے، اس کی بربریت سے، اس کے لیے ظلم اور بربریت بھی کوئی لغت میں تو اس کے ظلم کے بارے میں کوئی لفظ ہی نہیں ہے جہاں اس کے ظلم کو، بربریت کو جو بیان کیا جائے، ایسے الفاظ ہی نہیں ہے، لغت بنی نہیں ہے. آپ سوچیں نا اس وقت اگر مولانا مولوی عبداللہ بھی زندہ ہوتے نا، وہ بھی شاید کوئی ایسا لفظ اردو کے جو تھے وہ بھی کوئی لفظ نہیں بنا سکتے تھے کہ الیکٹرک کے ظلم کو بیان. آپ خود محسوس کریں نا کیسے دل سے نکل رہی ہے اس وقت آپ کے. 2 راتیں ہو گئی پوری رات بجلی غائب ہوتی ہے، 2 راتیں ہو گئی. آپ گرمی دیکھ رہے ہیں، ان کو کوئی شرم آتی ہے؟ ان کے اندر حیا نام کی کوئی چیز ہے؟ مجھے ایک بات بتائیں، دنیا کے جتنے بھی بڑے شہر ہیں یا چھوٹے شہر ہیں، دنیا کے جتنے بھی، اب تو دنیا کا ٹرینڈ، کمپٹیشن کا ٹرینڈ آ چکا ہے. دنیا میں جتنی بھی جگہیں ہیں جہاں الیکٹریسٹی پروڈیوس کرنے والی کمپنیز کام کرتی ہیں، وہاں کبھی بھی ایک کمپنی کی مونوپولی نہیں ہے. آپ نیو یارک کی اسٹڈی کر لیں، آپ یو کے کے اندر لندن اسٹڈی کر لیں، آپ یو ایس اسٹڈی کر لیں، حتیٰ کہ آپ ساؤتھ افریقہ، آپ نیپال اور سری لنکا اسٹڈی کر لیں ایشیا کے اندر.
آپ کو وہاں الیکٹریسٹی پروڈیوس کرنے والی اور سپلائی دینے والی ایک نہیں کئی کمپنیز ملتی ہیں, مختلف ریٹس ہوتے ہیں, اس کی مختلف وجہ ہے پیکیجز ہیں, جنید وہ ایک بھائی، کمپٹیشن کو گرو کمپٹیشن کا ایشو نہیں ہے. ماں کی جو بجلی سپلائی کرنے والی، بجلی کی فراہمی کے ذمہ دار ادارے ہیں نا، وہ حکومتیں نہیں بناتے، جی وہ بالکل, حکومتیں نہیں خریدتے، وہ سیاسی جماعتوں کے سارے تو فنڈنگ نہیں کرتے. سیاسی جماعتوں کے پورے الیکشن کی فنڈنگ نہیں کرتے، ان کے ڈے ٹو ڈے افیئر چلانے کی جو ہے فنڈنگ نہیں کرتے. یہاں تو ہوتا ہے. ابھی دیکھیں نا جو عمران خان صاحب کا جو اسکینڈل آیا تھا، وہ کیا تھا؟ عارف نقوی صاحب والا, بالکل. کیا اسکینڈل تھا؟ ابھی تو وہ کیس چلے گا, جو فورن فنڈنگ کیس ہے وہ چلنا ابھی باقی ہے, وہ چلے گا. اب بات یہ کہ تو سب کو خرید لیتے ہیں. اب ہم یہ کب تک روتے رہیں گے کہ ہمارے پاس لوگ بک جاتے ہیں؟ آج کا تو ڈیجیٹل دور ہے. ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ایک وائس بن سکتے ہیں اس شہر کے اندر. چھوڑیں سیاسی جماعتوں کو, ضرورت کیا ہے کسی ظلم کے خلاف کھڑے ہونے کے لیے؟ کیا کسی سیاسی جماعت کی, متحدہ قومی موومنٹ کی, کسی مہاجر قومی موومنٹ کی, کسی سرائیکی قومی موومنٹ کی, کسی پشتون قومی موومنٹ کی ضرورت ہے؟ نہیں ہے. آپ کو ظلم کے خلاف کھڑے ہونے کے لیے کسی سیاسی جماعت کی ضرورت نہیں ہوتی. اچھا یہ چیز تو ذہن میں رکھیے کہ آپ کے ملک کی جو بڑی پولیٹیکل پارٹیز ہیں, جو وفاق کی پارٹیز ہیں, جو وفاق میں حکومتیں بناتی ہیں ہر دفعہ, ان میں سے کوئی آواز نہیں اٹھائے گا اس کے الیکٹرک کے خلاف, کیونکہ ان کے پورے الیکشن یہ کہ الیکٹرک فنڈ کر رہی ہوتی ہے, ان کے ایڈز چلا رہی ہوتی ہے, ان کے بہت سارے مفادات ہیں. ہم یہاں نام لیں گے, پھر آپ بولیں گے کہ یار ثبوت دو. آپ کیا, وہ کے الیکٹرک کے پاس تو انہوں نے تمام فارغ وکلا کی ایک ٹیم بٹھائی ہوئی ہے کہ کے الیکٹرک کے خلاف اگر کوئی آواز اٹھے گی تو ان کے جو لیگل ایکسپرٹس ہیں وہ نوٹسز بھی کرتے ہیں, وہ کورٹ سے آرڈر بھی آ جاتے ہیں کہ زبان بند کر دیں. جے ڈی سی کے جو روئے رواں ہیں ظفر عباس صاحب, ان کے اوپر 35 کنٹمپٹ آف کورٹ لگے صرف اس لیے کہ کے الیکٹرک کے خلاف تم آواز اٹھاتے ہو, تم بات کرتے ہو. ایسی بے شمار مثالیں لوگوں نے کے الیکٹرک کے خلاف جہاں جمع ہونا شروع ہوتے ہیں وہاں وہ ساری طاقتیں. اب صورتحال جو ہے نا بہت بالکل صورتحال مختلف ہے. میں پچھلے دنوں گیا, میں نے ایک ریفرنڈم چل رہا تھا جو کہ الیکٹرک کے لائسنس کی تجدید کی جائے یا نہ کی جائے, تو ہم نے دیکھا کہ وہاں پہ بھی ہم نے جا کے وزٹ کیا, لوگوں کے اندر اتنی شدید نفرت ہے کہ الیکٹرک کے لیے, یہ شہر اس کا ہو جائے گا ساری عمر کے لیے جو کے الیکٹرک کے اگینسٹ کھڑا ہو گیا, جو کے الیکٹرک سے ان شہریوں کی جان چھڑا دیا نا, یہ شہر اس کا ہو جائے گا. ابھی تو کراچی کو فتح کرنا ہے تو کے الیکٹرک سے جان چھٹاؤ. کراچی اس وقت کسی کا بھی نہیں ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے, لیکن یہ شہر صرف اس کا ہوگا جو کے الیکٹرک سے اس عوام کی, اس 3.5 کروڑ عوام کی جان چھڑا دے گا. اچھا ایک چیز ذرا قابل غور ہے کہ کے الیکٹرک اوور بلنگ کرتے ہوئے, لائٹ بند کرتے ہوئے, ظلم کرتے ہوئے, فیول ایڈجسٹمنٹ کے نام پہ آپ کی جیب پہ ڈاکہ ڈالتے ہوئے نہیں سوچتی کہ تم اردو بولنے والے ہو, تم پنجابی ہو, تم بلوچی ہو, تم پٹھان ہو, تم سندھی ہو, تم ہزارے والو ہو, تم سرائیکی ہو. وہ صرف لائٹ بند کرتے ہیں, وہ آپ کو اوور بلڈ کرتے ہیں, وہ آپ کو فیول ایڈجسٹمنٹ کے نام پہ آپ کی جیب پر ڈاکہ ڈالتے ہیں, اور اس ڈاکے کو کور کرنے کے لیے انہوں نے بڑے بڑے ادارے, بڑے بڑے لوگ جو اس ملک کو چلانے والے مقتدر حلقے ہیں, وہ سب ان کی جیب کے اندر بیٹھے ہوئے. نام لیں گے تو پھر پابندیاں شروع ہو جائیں گی. کیا نام لیں, سب دنیا کو پتا ہے کہ وہ کس کو خرید سکتے ہیں اور کس کو نہیں خرید سکتے. یہ ایک مافیا ہے. پہلی بات تو اس کے الیکٹرک کو کبھی بھی سے کوئی کمپنی تصور نہ کیا جائے, یہ بنیادی طور پہ ایک مافیا ہے. یہ کسی کو آنے بھی نہیں دیتے کسی کمپنی کو. اچھا پھر حکومت وقت کو سوچنا چاہیے. اچھا ہم ہر دفعہ یہ کہتے ہیں یار یہ ایگریمنٹ تھا, اب ایگریمنٹ ختم ہو رہا ہے جولائی کے اندر ان کا. اب جب ان کا ایگریمنٹ ختم ہو رہا ہے تو بھائی اس سے اچھا تو کوئی موقع ہی نہیں تھا کہ خالد مقبول صدیقی بھائی نے جو لیٹر لکھا, یہ بہترین لیٹر ہے کنوینئر ایم کیو ایم کا, کہ جی دیگر کمپنیز کو بھی الاؤ کر دیں. اچھا آپ نے ان سے پیسے کھا لیے ہوں گے بھائی, ہم مانتے ہیں آپ نے کے الیکٹرک کے ساتھ کوئی ایڈجسٹمنٹ ہوگی, کوئی معاملات ہوں گے, لیکن یہ معاملات تو کریں کہ کے الیکٹرک کے لائسنس کو اگر تجدید دیتے ہیں تو 3 اور کمپنیز کو آپ اس شہر کے اندر کام کرنے کی اجازت دیں. اچھا یہ ایک عجیب و غریب ڈیلز ہوتی ہیں کے الیکٹرک کی بھی, بند کمروں کی ڈیلز ہوتی ہیں جو کہ عوامی چیز ہے کہ بجلی عوام نے استعمال کرنی ہے, لیکن ڈیلز کبھی ابراج گروپ سے شنگائی چلی جاتی ہے تو شنگائی سے فلانے گروپ کے پاس چلی جاتی ہے. کہ کبھی آپ کو صحافت کے اندر 30 سال سے زائد کا عرصہ ہو گیا, آپ مجھے بتائیے کبھی ان کی ڈیٹیلڈ رپورٹس آئیں آپ کے پاس؟ نہیں. اچھا پھر کے الیکٹرک اکاؤنٹیبل نہیں ہے کسی کے آگے بھی. کے الیکٹرک نے, لوگ کہنے والے کہتے ہیں
اور جو فائنینشیل آڈیٹرز ہیں وہ اس کا زیادہ بہتر جواب دے سکتے ہیں کہ کے الیکٹرک نے جتنے کی کے الیکٹرک خریدی تھی اس سے زیادہ کا تو کے ایس سی کا تانبا بیچ دیا انہوں نے اٹھا کے. ہاں وہ تو بہت بڑا اسکینڈل ہے, بہت بڑا اسکینڈل. اور پورا شہر, یہ پورا شہر انہوں نے سلور کے تاروں کے اوپر چھوڑ دیا ہے. یہ جو آئے دن آپ نے کبھی سنا تھا اس سے پہلے اتنی پی ایم ٹیاں پھٹتی ہوں, اتنے بریکر گرتے ہوں؟ ارے بھائی اس شہر میں گرمی شروع سے ہوتی تھی, لائٹ ہی نہیں آتی تھی, کبھی چلی گئی چلی گئی. اچھا یہ کے الیکٹرک پرائیویٹ ہونے کے بعد آپ کی تو پرفارمنس بہتر ہونی چاہیے تھی, اور خراب ہو گئی. آپ کی تو کے ایس سی سے زیادہ ورسٹ کنڈیشن کے اندر آپ آ گئے. اچھا نیپرا وہ ادارہ سرکار کا وہ 100% سمجھتے ہیں کہ کے الیکٹرک بلنگ کے نام پر اس شہر سے نا بھتے لے رہا ہے. بالکل بھتے لیتی ہے. اس وقت کراچی میں اگر سب سے بڑی کوئی بھتہ خور مافیا ہے تو وہ کے الیکٹرک. اچھا اگر اتنی اچھی ہے تو بھائی اس کو پنجاب لے جائیں, شہباز شریف صاحب, اس کو محسن نقوی صاحب پنجاب کے اندر بھی لے کے جائیں. تو ظاہر انسان رہتے ہیں نا, یہاں جانور رہتے ہیں جو کے الیکٹرک جیسا عذاب ہم پہ مسلط کیا ہوا تم نے. بھائی بلوچستان لے جاؤ. آپ ایک میں دوسری بات بھی کہنا چاہتا ہوں, بہت امپورٹنٹ بات. اس وقت کراچی کی سب سے بڑی بھتہ خور کے الیکٹرک بالکل ہے. وہ جو چند افراد سے بھتہ لیتے تھے یا چند سو افراد سے, جو چاہے وہ کوئی بھی سیاسی جماعت تھی, ان کے خلاف تو فوجی آپریشن ہو جاتا ہے. جو ہر گھر سے بھتہ لے رہے ہیں اس وقت کے الیکٹرک کے خلاف ایک کیونکہ ہمیں سویلین اداروں سے امید نہیں ہے, ہمیں سیاسی جماعتوں سے امید نہیں ہے. کے الیکٹرک کے خلاف بالکل جو ہے اس طرح آپریشن فوج کرے اگر کراچی کے مستقبل کا امن بچانا ہے, اور کراچی کے شہریوں کو اگر آپ شہری سمجھتے ہیں. ارے چھوڑ دیں کہ الیکٹرک کو مت دیں لگام, ارے 3 نئی کمپنیز کو لائسنس دے دیں, وہ بھی تو اور اچھی بات ہے. اور میں تو کہتا ہوں کہ کے الیکٹرک کے خلاف یہ جو 9 مئی کو فوجی اس پہ جناح ہاؤس پہ حملہ ہوا ہے نا, یقین کریں یہ روزانہ جو ہے نا وہ جناح کے شہر کے مکینوں پہ حملہ کرتے ہیں. بالکل کرتے ہیں. یہ ہر مہینے جناح کے شہر کے مکینوں سے بھتہ وصول کرتے ہیں. تو اس جناح صاحب کا جو شہر ہے اس کے مکینوں کو بھی جو ہے وہ جناح ہاؤس کی طرح سمجھ کے, اس کے مکین سمجھتے ہوئے ان کے خلاف بھی آپ فوجی عدالتوں میں مقدمہ چلاؤ. نہیں آپ بالکل چلنا چاہیے فوجی عدالتوں میں, کیا ان کو اور سرسری سماج کے تحت جو ہے نا ان کو نمٹا دو. یہ بھاگ جائیں گے, ورنہ یہ شہر کو لوٹ کے بھاگ جائیں گے, پتہ نہیں چلتا کب انتظامیہ تبدیل ہو جاتی ہے. یہ لوٹ کے بھاگ جائیں گے, پھر نیا آئے گا وہ لوٹنا شروع کر دیتا ہے. ان سب کے افسران کے نام جو ہے ECL میں ڈالے جائیں. بالکل ڈالے جائیں. ان کے خلاف جو جس طرح بھتہ خوروں کے خلاف آپریشن ہوا ہے, ان کے خلاف بالکل آپریشن ہونا چاہیے. یہ ہر گھر سے بھتہ لے رہے ہیں لوگ, قرضہ لے کے, خدا کی قسم لوگ ہے نا قرضہ لے کے بجلی کا بل ادا کر رہے ہیں. آپ کو پتہ ہے خودکشیاں سب سے زیادہ سب سے زیادہ کے الیکٹرک کی وجہ سے ہوتی ہیں. یہ اتنے بغیرت ہیں کہ آپ 1 مہینہ بل نہ دیں یہ کاٹنے آ جاتے ہیں. ارے انہوں نے ایک کام اور کیا ہے, انہوں نے پرائیویٹ دہشت گردوں کی فورس بنا لی ہے. میں وہیں آ رہا ہوں. انہوں نے تھرڈ پارٹی کانٹریکٹ امپلائیز کے نام پہ میرے گھر آ گئے. اب میں نے فون کیا کون ہے دہشت گرد آ گیا, بتائیے. میرے محلے میں بھی ہوا, ہم گلستان جوہر میں گھر آ جاتے ہیں, جو بل دے رہا ہے اس کے گھر بھی آ جاتے ہیں. یہ دہشت گرد ہیں, یہ گنڈے ہیں, یہ بدماش ہیں. ان کو اس طرح ٹریٹ کرنا ہوا ایسے کسی دہشت گرد کو کیا جاتا ہے. یہ وائٹ کالر بدماش ہے. یہ وائٹ کالر نہیں ہے سر, یہ بالکل بلیک کالر ہی ہے. یہ کسی یہ گینگ بار سے زیادہ خطرناک گنڈے بدماش ہے. اس دہشت گرد کو بھی کوئی خطرہ ہوتا ہے وہ بھی کاروائی کر کے چھپ جاتا ہے. پورے پاکستان کے اندر سب سے مہنگی بجلی دے رہے ہیں, اور ابھی بارش آئی نہیں ہے, بارش کے نام سے ان کے فیڈر ٹرپ ہو جاتے ہیں. اگر آ گئی بارش تو کیا ہوگا. یہ جو دہشت گرد ہوتا ہے نا, کوئی کاروائی کرتا ہے اور چھپ جاتا ہے. یہ اتنے خطرناک دہشت گرد ہیں, یہ کاروائی کرتے ہیں اور ڈٹائی سے سامنے کھڑے رہتے ہیں, اور ہر مہینے کرتے ہیں کاروائی, ہر مہینے دہشت گردی کرتے ہیں. ان کو لگام دینے والا کوئی نہیں, لگام دینا ہوگی, اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے. آج ہم لوگ بھی تپے ہوئے تھے, آپ سب لوگ بھی تپے ہوئے ہوں گے. لفظ تپے ہوئے پتہ نہیں صحیح ہے غلط ہے, لیکن ان کے لیے صحیح ہے. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.